تجارت. تو اللہ کے بندو یورپ سے متاثر مت ہو, وہ اللہ سے دور ہیں, لہذا جو جتنا قریبی ہے وہ اس سے اتنا دور, جو جتنا دور کا ہے وہ اس سے اتنا قریب. سب سے قریب اللہ ہے, وہ اللہ سے سب سے دور ہیں. اللہ کو تو مانتے ہی نہیں, حالانکہ والدین سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ بولو نا بھائی, اللہ ہے. والدین بھی تو اسی نے بنائے. والدین کے دل میں محبت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ تو نیچرل ہے. نیچر کوئی چیز نہیں ہوتی خود سے. نیچر بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ جو گورے کہتے ہیں نا نیچرل ہے, کہ یہ نیچر کر رہی ہے, فطرت خود کچھ نہیں ہوتی. فطرت کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کتا وفادار ہے, اس کی نیچر ہے. بھئی یہ نیچر بنائی کس نے؟ خود سے وہ وفادار بن گیا. شیر بہادر ہے, خود سے نہیں ہے, اللہ نے اس میں بہادری کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں, اور پھر اس کو اسی بہادری کے حساب سے پورا جو ہے نا باڈی دی ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ کوئی ہے جس نے بنایا, اور جس حساب سے بنایا ہر چیز پھر اسی حساب سے ڈیزائن کی ہے. اگر شیر خود سے بہادر ہوتا تو اس کی ایک ایک چیز اسی بہادری کے حساب سے نہ بنتی. شیر کو اگر بہادر بنایا تو اس کی دھاڑ بھی ایسے جیسے بہادروں کی, بولو نا یار, جیسے بہادروں کی دھاڑ ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے والدین کے دل میں اولاد کی محبت رکھی. یہ نیچرل اس لحاظ سے نہیں ہے کہ خود بخود ہے, اس لحاظ سے نیچرل ہے کہ یہ نیچر بنائی کس نے؟ اللہ نے. ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جنے وہ محبت بھی کرے. سانپ کی مادہ بھی جنتی ہے مگر اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی. سانپ کے انڈوں سے, سانپنی کے انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ ماں کو. بھاگتے ہیں وہاں سے. وہ گود ایسے نفرت سے جنتی تھی جیسے جنے سانپنی کوئی جننے والی. ایک شاعر نے کہا ہے کہ عرب میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو ایسے نفرت سے جیسے کسی سانپ کے ہاں اولاد ہوئی ہو. مچھلی, آپ کہہ سکتے ہیں سانپ زہریلا جانور ہے, مچھلیاں کھا جاتی ہیں اپنے بچوں کو, محبت نہیں کرتی. اور اللہ کی حکمت ہے, اگر مچھلی اپنے بچوں کو نہ کھائے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے. یہ نسل کنٹرول ہوتی ہے. اللہ شیر کے دل میں اگر ہرن کی محبت رکھ دے نا, بھائی شیر نے چلے لگا لیا اور دہشت گردی اس نے ختم کر دی. اب آپ روزانہ اسے خربوزے لا کے کھلا رہے ہیں, بولے آئندہ میں جنگل میں کسی کو نہیں چھیڑوں گا, سب میری بہنیں ہیں, سب میرے بھائی ہیں, تو جنگل کا نظام برباد ہو جائے گا. گورے کہتے ہیں جو ان کے ماہرین ہیں کہ جنگل میں درندے اگر ختم ہو جائیں تو یہ جو ہرن ہیں یا یہ جو بارہ سنگے ہیں یا دوسری نسلیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ جنگل میں گھاس پھوس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اللہ نے جنگل میں درندے پیدا کیے ہیں ان جانوروں کی جو گروتھ ریشو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. کنٹرولنگ سسٹم قدرت کی طرف سے پہلے سے ہے. فیملی پلاننگ کی مدد کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ فطرت میں ٹانگ اڑانے والی بات ہے. فیملی پلاننگ سسٹم جو چل رہا ہے اس سے نقصان ہوگا. اللہ غافل نہیں ہے, اس کے جو سسٹم بنایا اس سسٹم میں خود بخود یہ چیزیں ہیں کہ کتنا بڑھنا ہے, کتنے زمین میں خوراک ہے, اور کتنے بم دھماکوں سے ہلاک ہوں گے, کتنی بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں جس سے نسل ختم ہوگی. اگر آپ نے خود سے کم کرنا شروع کر دی تو مستقبل میں تباہی ہے پھر, کیونکہ فطرت کی جو ضرب اور تقسیم کا عمل ہے نا اس میں گڑبڑ, اس کیلکولیشن میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو اب دیکھو شیر کے دل میں اللہ تعالی نے جنگلی جانوروں کی نفرت رکھ دی. اگر محبت رکھ دیتا تو معاملہ خراب ہو جاتا, لیکن اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے, بہت زیادہ. کیوں؟ شیر کے گروتھ ریشو بہت کم ہے. اگر اللہ اسے سانپ کی طرح بنا دیتا تو جنگل سے شیر ختم ہو جاتا. ایک صاحب کہنے لگے پھر ڈائناسور کیوں ختم ہو گئے, اتنا اچھا سسٹم قدرت کا چل رہا ہے. میں نے کہا انسان نے دنیا میں آنا تھا, اللہ چاہتے ہیں یہ زندہ رہیں وہ مر جائیں. اگر وہ اب تک ہوتے ہم یہاں بیٹھ کے خطاب
نہیں کر رہے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو کھا چکے ہوتے ہیں انسانوں کو. تو انسان کے آنے سے پہلے بہت زمین میں اللہ نے رد و بدل کی ہے تاکہ انسان کا اکرام ہو. اصل یہ زمین بنی کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے بنی.